بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد جاوید اعوان اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے آپ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کس طرح فائدہ مند ثابت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر کامیابی اور ترقی کا دار و مدار اس کی سوچ پر ہوتا ہے، اس کی اپنے بارے میں تصورات پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی کے اندر کامیابیاں سمیٹتے ہیں، خوشیاں اکٹھی کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، وہ سوشلی ایک اچھے انسان بن کر سامنے آتے ہیں، سماجی طور پر ان کا ایک مقام ان کو ملتا ہے، معاشی طور پر وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں اور کامیابیاں پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ ہم نے ایک مقولہ سنا ہے کہ فلاں شخص اگر مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، جو ہمیشہ خوشیاں سمیٹتے ہیں، جو جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا ہو جاتی ہے، ہمیشہ ان کے ہر کام کے اندر ان کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے۔ تو ریسرچ کے مطابق یہ سب کچھ ان کی سوچ کے مطابق مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کام پہ ہاتھ ڈالوں گا تو میں اس کام کو کر لوں گا، مجھے اس کام میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ وہ اس سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ کامیابی ان کے بہت قریب ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کو سکون اور خوشی مل جائے گی، لہٰذا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو ناکامی ہو جاتی ہے، ان کے ہر خواب اور ہر منصوبے ہوا میں بکھر جاتے ہیں اور ناکامیاں ان کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی ان کے قریب آتے آتے ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ تو اس ریسرچ کے مطابق ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی ان کی سوچ ہوتی ہے، ان کی ذہن کے اندر چلنے والے جو خیالات ہوتے ہیں وہی اس ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ ان کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے اور انہیں یہ ہمیشہ خیال رہتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، مجھے یہ کام کرنے میں مشکل پیش آئے گی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہیں اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہوتا ہے، اپنی سوچ کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم اپنی سوچ پر قابو پا لیتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ مشکلات ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، یہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، یہ پریشانیاں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری یہ سوچ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، ہمیں اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر اعتماد ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اس بے یقینی کی حالت سے نکل کر یقین کی حالت میں آ جائیں تو پھر ہم اس مشکل کام کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، کامیابیاں ہمارے قریب آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کاتب تقدیر نے کسی کے حق میں ناکامی نہیں لکھی ہے، یہ ناکامیاں ہم خود اپنے اوپر جو ہے وہ سوار کر لیتے ہیں، یہ ناکامیوں کی جو سوچ ہے ہم اپنے اوپر خود طاری کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہماری سوچ ناکامی کی طرف ہوتی ہے، چونکہ ہم اس کام کو مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں،
چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ کام بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے اور وہ آسان کام بھی مشکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کامیابی جو ہمیں حاصل ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے بارے میں سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیے کہ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انسان اپنے بارے میں جو اس کے خیالات ہیں ان کو تبدیل کر کے اپنی مشکل کو آسانی میں بدل سکتا ہے، اپنی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے، اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے، اور اپنے ہر وہ مشکل کام جس کو ساری دنیا مشکل کہہ رہی ہوتی ہے اس کو آسان بنا دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے اس بات کو مزید ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک سوال لکھا، ایک ایکویژن لکھی، اور یہ کہا بچوں کو کہ یہ سوال، یہ ایکویژن کوئی بھی سولو نہیں کر سکتا، آپ اس کو کوشش کیجئے گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور اس کو کل سولو کر کے لے کر آئیے گا۔ اگلے دن کلاس میں حسب توقع ٹیچر نے جب پوچھا بچوں سے تو تمام بچوں نے وہ سوال حل نہیں کیا تھا، لیکن ایک بچہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ ایکویژن سولو کر کے دکھا دی تھی اپنے ٹیچر کو۔ جب ٹیچر نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب وہ ٹیچر اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اس ایکویژن کو سولو کرنا بہت مشکل ہے، یہ سولو نہیں کر سکتی، وہ بچہ اس وقت کلاس کے اندر موجود نہیں تھا۔ ٹیچر کے یہ الفاظ اس بچے کے کان تک نہیں پہنچے تھے، لہٰذا اس نے گھر جا کر اس کو سولو کرنا شروع کیا، اور اگلے دن وہ بچہ اس ایکویژن کو سولو کر کے لے آیا، کیونکہ اس نے یہ لفظ نہیں سنا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ باقی بچوں نے یہ سن لیا تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ باقی بچے اس کام کو نہ کر سکے، جبکہ وہ بچہ جس نے یہ ناممکن کا لفظ نہیں سنا تھا اس نے اس کام کو ممکن کر دکھایا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ہر اس کام کو ممکن بنا سکتے ہیں جو جتنا بھی مشکل ہو، اگر ہم اپنی سوچ کے اندر ممکن کا لفظ شامل کر لیں، اگر ہم اپنی سوچ کے اندر مشکل کو آسان میں تبدیل کرنے کا لفظ شامل کر لیں۔ اپنے اندر تبدیل کرنے سے انسان ان تمام ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل سکتا ہے، ان تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے۔